دین تو یہ ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے سامنے، آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، گھر میں بیٹھی بھی میاں ہے، اس کی بیوی ہے، اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے سلوک کر رہے ہیں۔ ہم ظالم ہیں، ہم مجرم ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، راہ نجات کے سلسلہ مضامین میں آج ہمارا موضوع زندگی میں سب سے زیادہ اہم کام کیا ہے، یعنی وہ کام کون سا ہے جو جس کا ہم نے ارادہ کرنا ہے اور وہ کام کرنا ہے۔ دیکھیں، ابتدائی طور پہ یہ بات میں کہوں جو بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، کام ہم دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں پہلے اس کی ایک ضرورت محسوس ہوتی ہے، پھر اس کی نیت بنتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، اور پھر وہ کام ہوتا ہے۔ اور ایک بات میں اور بھی کہوں کہ جو کام دنیا میں جو بھی کام ہے، ہم ضروری کام پہلے کرتے ہیں اور غیر یعنی درجہ کیٹیگریز ہوتے ہیں، ضروری، بہت ضروری، ضروری، بہت ضروری، انتہائی ضروری۔ تو ہمارے سارے کام اس ترتیب سے ہوتے ہیں، ضروری کاموں کو انجام دیتے ہیں، بہت ضروری کاموں کو ہم کرتے ہیں سب سے پہلے، انتہائی یعنی وہ ہوتا ہے نا، ہم جو پڑھتے تھے انگلش میں گڈ، بیٹر، بیسٹ، تو اسی طریقے سے تو اہم کام، اور اس کے بعد جو اہم ہے، پھر اس کے بعد جو اہم ہے، یہ بالکل ایک عام سی میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی آپ رات ہوتی ہے، رات ہو کر جب صبح ہوتی ہے تو سب سے پہلے ضروری کام صبح کی نماز ہے مومن کے لیے، اس کے بعد جو ہے کوئی اور کام ہے، انتہائی اہم کام جو ہے صبح کی نماز ہے۔ پھر جو بھی آپ کے مصروفیات ہیں، پھر اس میں آپ دنیا کے جو بھی ہیں، ناشتہ ہے یا جو بھی آپ تیاری کرتے ہیں دن کے لیے، تو وہ دنیا کمانا، نوکری پہ جانا، دنیا کمانا، یا سبق پڑھنے کے لیے جانا، طالب علم جاتا ہے سبق کے لیے، تو ایک تو یہ بات ہے۔ تو دیکھیں، زندگی کا خالق اللہ ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اور ایک بات جو کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ ہے کہ دنیا کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بنایا، مطلب مقصود حیات دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ عارضی تھوڑی سی زندگی ہے، جتنی بھی ہے متاع قلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ثم الینا مرجعکم، پھر میرے پاس آؤ گے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ اچھا دیکھیں، دوسری بات، میں آسان الفاظ میں آسانی سے آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، آپ ذہن پہ زیادہ زور نہ ڈالیں، آسان بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں آ کے یہ بھی مطلب آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ انسان، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، پھر اس میں خاص طور پہ یہ دنیا، آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو، دیکھ لیں آپ کی زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نہیں پیدا کی۔ قرآن میں ہے کہ اگر تم گننا چاہو، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم نعمتیں گننا چاہو جو میں نے تمہارے لیے بنائی ہے تو وہ گن نہیں سکتے تم، ظاہری و باطنی۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پہ ہوا ہے اور ہوا میں آکسیجن ہے، اب ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ یا پانی ہے، وہ نارمل ہم بہت ہے، اور کافی جگہ تنگی ہے، تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، صحرا میں، ریگستانوں میں لوگ دور دور سے پانی وانی لاتے ہیں، لیکن عام طور پہ پانی موجود ہے، زیر زمین پانی ہے، اور وہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ یعنی اس کا یوز کو ہمارے لیے
کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، جن علاقوں میں بھی ہے۔ تو بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ اور ایک بات کو میں مختصر کروں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی زندگی ہمارا مدعا ہے، یہی یعنی یہ زندگی اچھی گزرے، آرام، آسائش، بہت پیسہ، اچھی تعلیم، اچھی ڈگری، اچھی نوکری، اچھا عہدہ، پھر جو بھی آپ تعلیم کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ تعلیم، پھر تعلیم کے بعد ایک جوان ہے، تعلیم ہو گئی، ڈاکٹر بن گیا، اسپیشلسٹ بن گیا، اب یا فوج میں چلا گیا، افسر بن گیا، اور پی ایم اے سے کیپٹن بن گیا، پھر میجر بن گیا، اب جو ہے شادی کا مرحلہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی بھی شادی ہوگی، اس کی بھی شادی ہوگی، یا جو بھی ہے، پھر شادی، پھر اپنا گھر، کیونکہ اب تک تو یہ والدین کے گھر میں رہ رہا تھا، اپنے گھر کی فکر اور جو بھی، تو یہ مسائل زندگی، بس اسی کو ہم نے زندگی سمجھ لیا ہے۔ یہ بہت بڑی قباحت ہے۔ ظاہر سے باہر ہماری سوچ نہ جاتی ہے، نہ ہم لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم زندگی کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، یعنی زندگی کے مقصد کو۔ ہم اپنے خالق کے مقصد تخلیق سے غافل ہیں۔ اور یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جو بھی اپنے مقصد تخلیق کو نہیں جانتا تو وہ پھر غافل ہو کر زندگی گزارے گا دنیا کے لیے۔ اور یہ تو دیکھیں، اس میں تو کوئی خاص لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے، امت مسلمہ غافل ہے، اور یہ دنیا کے لیے، دنیا کو مدعا بنا کے زندگی گزار رہی ہے، عوام کل انعام۔ جس طرح جانور کے سامنے بس وہ کھانا ہوتا ہے۔ صبح میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، تو وہ ایک پالتو بکری تھی، بکرا یا بکری جو بھی تھی، تو وہ فٹ پاتھ پہ، ندی کے کنارے فٹ پاتھ پہ بس چھوڑ دیتے ہیں، ایسے جو وہ یعنی عادت ہو جاتی ہے جن کو، جانور کھلے چھوڑ دیتے ہیں، وہ بس درختوں کے پتے وغیرہ جو نیچے، یعنی چہل قدمی، اور بس وہ اپنی خوراک دیکھ رہی تھی۔ اور پھر گاڑے میں جا کے وہ اپنا جو بھی ان کا کام ہوتا ہے، جنسی تسکین، وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ بکرا جو ہے جوان ہو اور تو وہ بکریوں کو پھر تنگ کرتا رہتا ہے، کھانا پینا، بس یہ مزے، یہی جنس، پیٹ کی بھوک، جنس کی بھوک، اور بس آسائشات، اور پھر نام نمود، ہر ایک کے اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں، اپنا سٹیٹس معاشرے میں، وہ کہتے ہیں نا دولت، عزت، شہرت۔ ہم لوگ، مختصر بات کیا ہے، ہم لوگ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری ترجیح جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے۔ رک جائیں تھوڑا سا، ہماری ترجیح کیا کہہ رہا ہوں میں، ہماری ترجیح صرف دنیا کی زندگی ہے۔ ہم اپنی حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، زندگی کیا ہے، کیوں ہے، یہ ہم نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے۔ ہم سب کا مسئلہ دنیا ہے، دنیا کے مسائل ہیں، اپنی اپنی ترجیحات اور کیٹیگریز، اس کا میں تذکرہ نہیں کرتا۔ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، زندگی کیا ہے، انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں کون ہوں، کیوں زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے، کیونکہ یہ تو ایک متاع قلیل ہے، ثم الینا مرجعکم، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم زندگی کے بارے میں نہیں سوچتے، اپنے ظاہر کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے بچے ہوتے ہیں، اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ بچوں کے صرف ظاہر کی فکر کرتے ہیں،
کیونکہ آپ خود ظاہر کے سحر میں مبتلا ہیں. آپ دیکھ لیں، میں تو والدین سے مخاطب ہوں، تو بس وہ میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، اور اس کا ظاہر، یہ کھانا نہیں کھاتا، اس کو لمبا ہونا چاہیے. تو بس آپ ان کے ظاہری قد کاٹ اور یہ وہ، بس اس پہ ڈیبیٹ ہوتا رہتا ہے. بچے کا آرام، بچے کا کھیل، پھر بچے کی تعلیم. آپ خود ظاہر کے سحر میں مبتلا ہیں. ظاہر کا سحر، ایک جادو. سحرو اعین الناس. ہم پہ تو دنیا کا جادو چل چکا ہے، ہم دنیا کے سحر میں مبتلا ہیں. ایک جادو ہے، اور ہم اپنے آپ سے بے خبر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اپنی حقیقت سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. یہاں تک تو دیکھیں میں نے اپنا مضمون کر دیا. اب موضوع میرا یہ ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ اہم کام کیا ہے؟ سب سے اہم کام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں کہ آپ ہیں کون. آپ جو ظاہر ہے وہ اصل انسان نہیں ہے. آپ کے اندر جو روح ہے، روح ربانی، روح حیوانی نہیں، روح ربانی جو ہے وہ اصل ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا ہے، زندگی عطا فرمائی ہے دنیا کی، اور ایک کام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو پہچان کے، اپنے آپ کو پہچان کے، اپنی منزل کو پہچان کے، منزل کو اپنا مدعا بنا کے، اللہ کو اپنی منزل بنا کے، آخرت پر یقین کر کے. میں مختصر بات کر رہا ہوں. تو پھر اس نے رہنا ہے، دنیا کے لیے نہیں رہنا، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے لیے نہیں دی. اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے. تو سب سے اہم کام یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو پہچانے. دیکھیں میں انفرادی طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اس بات چیت کا مقصد خیر خواہی ہے بس، اور کچھ نہیں، کہ آپ اپنے اوپر ظلم نہ کریں. بہت بڑا آپ اپنے اوپر ظلم کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو نہ پہچانیں، اپنی منزل کو نہ پہچانیں، اور منزل کا ارادہ نہ کریں. تو یہ بہت بڑا آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یہ میں مختصر الفاظ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تفصیل میں کرتا رہتا ہوں. آپ ظالم ہیں. اور میں یہ الفاظ جو میں نے کہے یہ قرآن میں لکھے ہوئے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ، دیکھیں مجرم اور ظالم دو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، آج کے مسلمان کے لیے دو القابات. کون ہے زیادہ ظالم؟ من اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، جس کو رب کے احکامات کی نصیحت کی جائے کہ بھئی اپنے آپ کو پہچانو، اپنی منزل کو پہچانو، رسول کی دعوت کو قبول کرو، اللہ کو لبیک کہو، اللہ تمہیں پکار رہا ہے، اللہ کو منزل بناؤ، اور اللہ کی رسول کی دعوت پر لبیک کہو، قبول کرو اسے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا یہ بہت بڑا ظالم ہے. ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، یہ اس سے آنکھیں منہ پھیر لے، اور یہ مجرم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس سے انتقام لوں گا. انا من المجرمین منتقمون. قرآن کی آیت ہے، کھول کے دیکھ کے پڑھ لیں. اچھا، بس ایک بات یہ کر دی میں نے، ہم غافل ہیں، ظالم ہیں، اور مجرم ہیں، من حیث القوم، من حیث الامت. میں دیکھیں پوری امت کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے تو معلوم ہے، اللہ کو بھی معلوم ہے، لیکن ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں، ہم ظالم بن کر، مجرم بن کر،
ایسے زندگی گزار رہے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے کرتوتوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جو گناہ ہوتا ہے آپ اس کے لیے کوئی تنہائی کا گوشہ دیکھتے ہیں، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں، یا مثال کے طور پہ کوئی نشہ، یہ جو نشئی لوگ ہیں، یہ جو ہیروئن وغیرہ، یہ الگ سب کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ ہمارے گلی میں، جس گلی میں ہم رہتے ہیں، وہاں ایک میدان تھا، کھلا میدان، تو کچھ عرصہ پہلے وہاں یہ ہیروئنچی کھنڈر سا تھا، ایک ویرانہ تھا، تو وہاں جو ہے وہ ہیروئنچی آ کے، یہ کچھ گندگی کے ڈھیر تھے، وہاں آ کے کمبل اپنے اوپر ڈال کر وہ اپنا نشہ پورا کرتے تھے۔ یہاں بھی دیکھیں جگہ جگہ ہوں گے اور ہیں یقیناً، کیونکہ نشے والے تو بہت ہیں، تو وہ کہیں پلوں کے نیچے، کہیں تنہائی میں، ان کو بھی چھوڑ دیں۔ آپ جو بھی برائی کام کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، وہ آپ تنہائی میں کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم بے خوف ہو کر برے کام کر رہے ہیں، اور بعض اوقات ہم کھلے عام کرتے ہیں۔ اب سود کا لین دین ہے، حکومتی سطح پر سود کا لین دین جاری ہے، میں اس کی تفصیل نہیں جاتا، سودی معاملات ہو رہے ہیں، رشوت کے معاملات ہیں، مال حرام، ہر محکمے میں رشوت ہے اور کرپشن ہے، سرکاری سوتوں میں کک بیکس ہیں اور کرپشن ہے، اور پھر جو سائلین آتے ہیں آپ ان کو بنا رشوت کے تو کام نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا فائل میں پہیے لگے ہونے چاہیے، یا فائل کے اندر آپ نقدی رکھ دیں، نوٹ رکھ دیں، پھر فائل چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی۔ تو یہ ہم کھلے طور پہ کر رہے ہیں، ماں کا دودھ سمجھ لیا ہے، یعنی جو بعض ایسے وہ ہیں وہ کھلے عام۔ تو آپ یعنی نہ اللہ کا کوئی خوف ہے، نہ دین کی کوئی پاسداری ہے، بس اللہ تعالیٰ نے تو منع فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ہم کھا رہے ہیں ساری زندگی۔ دیکھیں ہم حقیقی مسلمان نہیں ہیں، برائے نام مسلمان ہیں، ہم ظالم ہیں، مجرم ہیں، اور بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ جو 4 ہمارے بڑے ہیں، آج 2024 دسمبر 20 تاریخ ہے، شہباز شریف وزیر اعظم، عمران اپوزیشن لیڈر، زرداری صدر، آرمی چیف جو بھی ہے، کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، رسول کے طریقے کے خلاف اپنی شکل بنائی بھی ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کا راستہ تو اتباع رسول ہے۔ ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں، داڑھی ایک سمبل ہے، باقی تو ساری زندگی ہماری دین کے مطابق نہیں بلکہ خلاف ہے۔ دین تو یہ ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے سامنے، آپ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، گھر میں بیٹھی بھی میاں ہے، اس کی بیوی ہے، اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے سلوک کر رہے ہیں۔ ہم ظالم ہیں، ہم مجرم ہیں، اور اب یہ ہے نا، دیکھیں غافل، ظالم، مجرم، غافل، یہ قرآن سے میں نے آپ کو اصطلاحات بتائی ہیں۔ میں آپ کو توجہ جس طرف دلانا چاہ رہا ہوں، تو وہ ظالموں کے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا، ظالموں کے ساتھ قیامت میں کیا سلوک ہوگا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 ہے، میں اس کا لفظی ترجمہ آپ کو پیش کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہے آیت نمبر 42-43 ہے، یہ ظالم لوگ۔ اب اس میں میں آپ کو پہلے سے بتا دوں، غافل اور ظالم دو جرائم ہیں، وہ ہم ہیں، ہم غافل بھی ہیں
اور ظالم بھی ہیں، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کسی پر تو نہیں کر رہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور یہ نہ سمجھنا کہ جو ظالم عمل کر رہے ہیں، یعنی غافل ہو کر، ظالم لوگ غافل ہو کر غفلت میں جو اعمال کر رہے ہیں، تو وہ لوگ یہ نہ سمجھے. یہ مخاطب کون ہے؟ آج کا مسلمان، جو غافل ہے ٹوٹلی اور ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، اور غافل بھی ہے، غافل ہو کر زندگی گزار رہے. ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے وجود کا کوئی خوف ہی نہیں ہے. خوف خدا سے عاری قوم ہے یہ سب لوگ. دلائل کی ضرورت نہیں ہے. پورے معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے گھر کو دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں. ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے عمل سے واقف ہے. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. چلو مان لیا اللہ دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، دیکھی جائے گی، دیکھیں گے. ہمارے قیامت پہ تو یقین ہی نہیں ہے نا، تو پھر وہ احساس جرم ہمارے نہیں ہے، احساس جرم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہرگز یہ نہ سمجھنا، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، جو عمل ظالم لوگ کر رہے ہیں آج کا مسلمان، تو تم یہ نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ اس اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کیوں؟ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں تو مہلت دے رہا ہوں اس دن تک کے لیے جس دن آنکھیں مارے خوف کے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اور کیفیت کیا ہوگی ہماری جو غافل لوگ ہیں؟ محتعین مقنی رؤوسہم، ہم لوگ میدان حشر کی طرف اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، کہ ہماری پلکیں بھی نہیں جھپکیں گی. اتنا بس منظر ہی ایسا ہوگا. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے ہمارے دل سکت سے خالی ہوں گے. دل بعض اوقات ہو جاتی ہے نا، بہت بڑا حادثہ ہو جائے تو بس آپ خوف کے مارے آپ کا دل، یعنی جان نہیں رہتی، لیکن پھر بھی دوڑے جا رہے ہوں گے. کون؟ ہم لوگ. اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دائی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انذر الناس، تم ان لوگوں کو ڈراؤ اس جو واقعہ پیش آنے والا ہے، جو حالت ان پر واقع ہونے والی ہے، اس سے ڈراؤ. یوم یاتیہم، جب ان پر عذاب آ پہنچے گا. کیونکہ مجرم اور غافل تو سامنے دوزخ کو دیکھ لیں گے. مجرمین ہم مسلمان سب کے سب، الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، مجرموں کی ٹولی میں، غافلین کی ٹولی میں شامل ہوں گے، ہندوؤں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ. دیکھیں ہمارا رویہ مجرمانہ ہے، ہم ظالم ہیں. تو ظالم تو بس ظالم ہے، اس کا نام ہندو ہو یا مسلمان ہو یا جو بھی ہو. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، میں آپ کو کہہ چکا ہوں، یہ بات نوٹ کر لیں. میں اسی بات پہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ عذاب میں اس دن ہم منافق لوگ ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق کیا؟ جو کہے اس پر عمل نہ کرے. اور کیا ہے؟ بس ایک بات ہے منافق. کافروں سے زیادہ شدید عذاب ہوگا ہم پر. یوم یاتیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کو ڈراؤ. انذر الناس، کافر کا لفظ نہیں کہا، مشرک کا لفظ نہیں کہا. انذر الناس، تو لوگوں میں تو ہم بھی شامل ہیں. اب بات تو رویے کی ہے اور نیت کی ہے. ہماری نیت دنیا کی ہے اور دنیا کے لیے. تو ہم کیا کہیں گے؟ یوم یاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا، ظالم کون؟ آج کا مسلمان.
اس دن یہ کہیں گے اخرنا ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیں، یعنی واپس بھجوا دیں ہمیں دنیا میں۔ تو ہم کریں گے کیا؟ اب وہ بات ہے جو آج کا موضوع ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ اہم کام کیا ہے؟ تو یہ اب اس کا جواب آ رہا ہے، نجب دعوتک، دنیا میں ہمیں واپس تھوڑی مہلت دے کے دنیا میں واپس بھجوا دیں۔ اب ہم کریں گے کیا؟ تیری دعوت کو قبول کر لیں گے۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ، دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھجوایا اور اپنی طرف دعوت دی ہے کہ میرے پاس الی عباد اللہ، میرے پاس آ جاؤ، میری رضا کو چاہو، میری ملاقات کے متمنی ہو جاؤ اور میری ملاقات کی تیاری کرو آخرت کی کامیابی کی۔ نجب دعوتکا، دیکھیں یہ بڑے اہم الفاظ ہیں، ہمیں ایسا نہ بتایا جاتا ہے، نہ ہم سوچتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں، وہ تو ہم چھوڑ دیا ہے نا۔ تو تیری دعوت کو ہم قبول کریں گے، اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ نتبع الرسل، اور رسولوں کی پیروی کر لیں گے۔ بس یہی دیکھیں کرنے کا کام یہ ہے۔ اللہ کی دعوت، داعی اللہ، رسول اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، تمام رسول و انبیاء۔ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف۔ پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کو مقصد تخلیق بتائے اور اس کی طرف بلائے۔ ہماری منزل اللہ ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ اہدنا صراط المستقیم کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ تو اپنا سیدھا راستہ بتا، ہم نے تیرے پاس آنا ہے۔ دیکھیں دو باتیں، نجب دعوتک ونتبع الرسل، یہ کرنے کا کام ہے، اور یہی کام ہم نے آج، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں نا، اور مجھے یقین ہے کہ شاید کوئی سن لے، ورنہ عام ابھی تک تو جو میرا تجربہ ہے 45 سالہ دعوت کا، کہ کوئی شخص الا ماشاء اللہ مطلب کی بات الگ ہے، چند لوگ، باقی تو کہتے ہیں نہیں ہماری منزل تو اپنے عمل سے کہتے ہیں، آتے ہیں شامل ہوتے ہیں درس میں اور بات سنتے ہیں، پھر اسی طرح ہمارے جو درس کا گروپ ہے لوگ گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر چند دن بعد دیکھو تو وہ لیفٹ ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا۔ جتنے آتے ہیں تو بس دیکھیں یہ کام ہے، نجب دعوتک، اللہ کی دعوت، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یہ آیت بھی ہے نا۔ سب سے بہتر کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ تو اس شخص کی تو میں بات نہیں کر رہا جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا رہا ہے۔ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ تو آج کی نشست میں اللہ کی عطا سے میں نے آپ کو یہ بتایا، آپ برائے مہربانی اپنے رویوں پر سوچ۔ ہمارا رویہ خالص دنیا دارانہ ہے، شیطان کی پارٹی میں شامل ہیں، ہمارا معبود اللہ نہیں ہے، ہمارا معبود نفس ہے، خواہشات نفس، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی طرف توبہ، سچی توبہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جھوٹی توبہ تو آپ کر لیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دنیا سے رخ پھیر کر اللہ کی طرف رخ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ عملی طور پہ ہم یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ کی طرف۔ مومن کا یہ وہ ہے کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا ہے، اور میں مسلموں سے ہوں، مسلمین میں سے ہوں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے
اور آپ اگر نیٹ پہ سن رہے ہیں تو اس کو خلوص نیت سے دوبارہ سنیں، اس درس کو باوضو ہو کر سنیں، توجہ سے سنیں، تنہائی میں سنیں، پھر اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوں گی، میں آپ کی آنکھیں کہہ رہا ہوں، آپ کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کیونکہ جس چیز پر آپ کا یقین نہیں تھا وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ دوزخ کے جو شعلے ہیں وہ اٹھ رہے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، ہم یہ یقین کر لیں گے کہ اب کمر توڑ عذاب ہم پر آئے ہی گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم